ایک لڑکا بہت سست تھا۔ وہ پورا دن بیڈ پر لیٹا رہتا تھا۔ اس کے گھر والے اس سے ہر روز کہتے تھے کہ بیٹا اٹھو، باہر جا کر کے کوئی جاب ڈھونڈو، کوئی بزنس شروع کرو، ہم پوری زندگی تمہیں نہیں کھلا سکتے، خود بھی کچھ کماؤ اور ہمیں بھی کچھ پیسے لا کر دو۔ مگر کبھی بھی وہ اپنے والدین کی بات نہ سنتا۔ ایک دن ان کے گھر میں کچھ زیادہ بحث ہو گئی تو اس نے اس چیز کو ایک چیلنج میں لیا اور غصے میں آ کر کے ارادہ کر لیا کہ اب میں انہیں کما کر کے دکھاؤں گا، اب میں پوری زندگی یہ طعنا نہیں سن سکتا۔ وہ گھر سے باہر نکلا جاب کی تلاش میں۔ اب اس نے کچھ انٹرویوز دیے مگر وہ انٹرویو میں پاس نہ ہو سکا۔ اسے اب بھوک بھی لگ گئی تھی تو اب وہ کچھ کھانے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی وہ جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک سیب کے باغوں کی طرف پڑی۔ اس نے سوچا موقع تو بڑا شاندار ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور باغ کا مالک بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو کیوں نہ میں کچھ سیب توڑ کر کھا لوں۔ اس نے کچھ سیب توڑے اور کھانا شروع کر دیا۔ اس کی نظر اس باغ کے مالک کی طرف پڑی کہ وہ ڈنڈا لے کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شخص اس باغ کے مالک سے بچنے کے لیے پاس ہی میں ایک جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر چھپ جاتا ہے۔ اب اس جنگل میں اس کی نظر ایک لومڑی پر پڑتی ہے جس کی 2 ٹانگیں نہیں ہوتی۔ اب اس لڑکے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ لومڑی جو کہ اتنی خوش دکھ رہی ہے، اس کی 2 ٹانگیں بھی نہیں ہے، یہ کیسے شکار کرتی ہوگی، یہ کیسے اپنی بھوک مٹاتی ہوگی، اور ہاں، اس جنگل میں کوئی اس کا شکار کیوں نہیں کرتا۔ ابھی ویسا ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک شیر کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ کہ شیر کی آواز سن کر سارے جانور چھپ جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ لڑکا بھی درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے مگر وہ لومڑی جس کی 2 ٹانگیں نہیں تھی وہ وہیں پہ کھڑی رہتی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس لڑکے کے ذہن میں آتا ہے اب تو پکا شیر آ کر اس لومڑی کا ہی شکار کرے گا۔ شیر بھاگتا ہوا آتا ہے اس لومڑی کی طرف اور آ کر ایک گوشت کا ٹکڑا دے جاتا ہے۔ اس لڑکے کے ذہن میں آتا ہے کیا بات ہے، اوپر والا کتنا اچھا ہے، ہر جانور کے لیے اس نے ایک سبب بنا رکھا ہے، کوئی بھی جانور بھوک سے نہیں مرتا۔ اب وہ لڑکا سوچتا ہے کیوں نہ میں بھی پاس کے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں اور جو بھی شخص آئے گا مجھے کچھ رقم دے جائے گا، اور وہ لڑکا ویسا ہی کرتا ہے، وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرنے لگتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور وہ اسے کچھ رقم دے جائے، اور وہاں کوئی بھی شخص نہیں آتا اور اگلا دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ لڑکا سوچتا ہے کہ شاید اس دن بھی کوئی دوسرا شخص آئے اور اسے کچھ رقم دے کہ جس سے وہ کچھ کھا سکے اور کچھ خرید سکے اور اس کا گزارا ہو، لیکن وہاں پر کوئی نہیں آتا۔ وہ لڑکا مایوس ہو جاتا ہے اور غصے سے وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور وہ گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اب وہ لڑکا گھر ہی جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ایک بزرگ ملتے ہیں۔ یہ لڑکا ان بزرگوں کو سارا قصہ سناتا ہے۔ اب یہ سب سن کر وہ بزرگ کہتے ہیں اس لڑکے سے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بے شک ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس واقعے سے یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ تم نے اس شیر کی طرح بننا ہے جو کہ کسی اور کے اوپر بوجھ نہیں ہے، تم نے اس لومڑی کی طرح نہیں بننا جو کہ امید میں ہے شیر کے اوپر، تم نے اپنے حالات کو خود بدلنا ہے، تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جو کہ دوسروں کو قصوروار سمجھتے ہیں، دوسروں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں۔ اور ہاں، میں بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بزنس شروع کروں گا مگر تب جب ہندوستان کے حالات بدل جائیں گے۔ وہ حکومت کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جب میرے شہر میں بدلاؤ آئے گا تب میرے حالات بدل جائیں گے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم ہندوستان میں نہ پیدا ہوئے ہوتے، ہم امریکہ میں پیدا ہوئے ہوتے تو شاید ہمارے حالات بدل جاتے، شاید تب ہم کامیاب ہو جاتے۔ دراصل میں ہم نے اپنے حالات کی ذمہ داری خود لینی ہے، ہمیں اپنے حالات کو خود بدلنا ہے، ہمیں اپنے حالات بدلنے کی ذمہ داری خود لینی ہے، اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہونے والی غلطی اور ہماری زندگی میں ہونے والی کامیابی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم خود اپنی زندگی میں ہونے والی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور ان کو صحیح کر سکتے ہیں۔
ہمیں اپنے ہندوستان کے حالات کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ ہمیں حکومت کو نہیں کوسنا، دوسروں کو نہیں کوسنا، دوسروں کو ذمہ وار نہیں ٹھہرانا، ہمیں اپنے حالات کو خود ہی بدلنا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہے۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پلیز سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ خدا حافظ۔